بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں دیکھی جو اس کی جڑ سے نکل رہی تھیں۔ ان میں سے 2 نہریں پوشیدہ تھیں اور 2 نہریں کھلی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، ما ہادان یا جبریل، کہ اے جبریل یہ دونوں کیا ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو 2 کھلی نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دریائے نیل اور دریائے فرات سے متعلق فرمایا کہ سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ، کہ یہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل سب جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیل اور فرات کی اصل جنت سے ہیں، اور یہ دونوں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں وہ چلتی ہیں، یہاں تک کہ زمین سے نکلتی ہے اور اس میں بھی چلتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی تھی جو سفر کے معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اولاد آدم کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنے کی سعادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار نصیب ہوئی ہے، پہلی مرتبہ زمین پر اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب۔ دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرائیل کو روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ اسی طرح دوسری بار کا ذکر اس انداز میں فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، اور یقیناً اس رسول نے اس جبرائیل کو ایک اور بار اترتے ہوئے بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں وہ حدیث بیان کی ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت الفاظ میں یہ منظر اور اس کی دلکشی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رأیت جبرائیل عند سدرۃ المنتہا علیہ 600 جناح، کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے لباس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اتانی جبرائیل فی خضر معلق بہ الدر، کہ جبرائیل میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جس پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نشانی تھی جس کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معراج کے موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک اور حالت میں بھی دیکھا۔ یہ وہ منظر تھا جب فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام پر
اللہ رب العزت کی زبردست ہیبت طاری تھی۔ اس ہیبت الہی نے انہیں ایسا کر دیا تھا جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیلۃ اسری بی مررت علی جبریل فی الملأ الاعلی کالحلس البالی من خشیت اللہ عز وجل، کہ میں شب معراج فرشتوں کی مجلس سے اعلیٰ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رب ذوالجلال والاکرام کے خوف کے باعث یہ حال ہے، حالانکہ ان کے دل میں گناہ اور نافرمانی کا تصور تک موجود نہیں، وہ تو فرشتے ہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری حالت پر سوچنا چاہیے کہ خالق کائنات سے بے خوف ہو کر مسلسل گناہوں کی ذلت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس ہم پر لازم ہے کہ آج اور ابھی گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اطاعت کی زندگی بسر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔